الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، یہ سورہ مبارکہ اور بالخصوص اس کی پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کمالات، تمام اوصاف، تمام محامد اور تمام معجزات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کی اس پہلی آیت کے ایک جملہ میں جمع کر کے رکھ دیے ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور اگر حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہاں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعطینا کا کلمہ ہے، اس کا مفہوم علامہ ابن منظور یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز اس طرح عطا کرنا کہ اس کو اس کا مالک بنا دینا، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ اگرچہ یہاں پر عطایاتی سے آتینا کا کلمہ بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا وہ مفہوم نہیں جو آتینا کا مفہوم ہے۔ جو عطا یعطی کا معنی اور مفہوم ہے، جو وسعت اس میں ہے، وہ عطایاتی میں نہیں ہے۔ اور علماء لغت فرماتے ہیں کہ عطا یعطی سے آتینا کا جو کلمہ ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ اور اعطینا کا مفہوم علماء کرام نے جو بیان کیا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر ماضی کا صیغہ ذکر کیا ہے جو تحقق پر دلالت کرتا ہے، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہاں پر دوسرا لفظ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الکوثر۔ کوثر فعول کے وزن پر ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں کیا مفہوم اور کیا معنی پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، رب العالمین نے یہاں پر کوثر کا لفظ ذکر کیا ہے، حالانکہ کثیر کا لفظ بھی ذکر کیا جا سکتا تھا۔ انا اعطیناک الکثیر، انا اعطیناک الاکثر، یہ بھی لفظ ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ تو کثیر ذکر کیا، نہ اکثر ذکر کیا، نہ کثرت کا لفظ ذکر کیا، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی جو مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس سے آگے مزید مبالغہ نہیں پایا جاتا، جو فعل کے وزن پر ہے، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قدر زیادہ عطا فرما دیا ہے کہ وہ حد و حساب سے باہر ہے۔ حضرات عزیز وقار، کوثر کا کیا مفہوم ہے، آئیے جانتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کے جو مفہوم بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں جو سب سے پہلے کوثر کا لفظ ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ کوثر، علماء تفسیر نے الکوثر کی تفسیر میں کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، جس سے جنت کی باقی ساری نہریں نکلتی ہیں، جو اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ یعنی اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو جنت کی وہ نہر عطا فرما دی ہے
جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے مالک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوثر کے مالک ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث بھی موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش اس میں بچھا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔ یہ وہ جنت کی نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر میں کوثر کا جو لفظ ہے اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ اور حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ حوض کوثر وہ میدان محشر میں ہوگا جس سے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، جس کے کناروں پر بہت زیادہ کثیر تعداد میں پیالے پڑے ہوں گے، اور اتنے پیالے پڑے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی آئے تو وہ اپنی پیاس بجھائے بغیر نہ چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے، وہ آئے اور اس کو وہ حوض کوثر سے جام پلایا جائے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ اور یہاں اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے، یعنی آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے، آپ کو بے حد و بے حساب عطا کیا ہے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد النبوت ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز و برکات ہیں، ان کی جو کثرت ہے، ان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور نبوت کا دامن ساری نوع انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بحر رسالت ہے یہ مکان کی حدود سے ماوراء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا انا اعطیناک الکوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت کو ذکر کیا ہے، موصوف کو ذکر نہیں کیا۔ الکوثر ایک صفت ہے اور اس سے پہلے موصوف محذوف ہے، اور موصوف کو محذوف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو بھی قاری قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم پڑھے، تو وہ اپنے ذہنی استعداد کے مطابق یہاں پر موصوف لگائے اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھے۔ یا تو اس سے مراد حوض کوثر ہوگا، اور یا اس سے مراد پھر جنت کی وہ نہر ہے، یا پھر اس سے مراد نبوت ہے۔ یعنی اگر آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اگر آپ کو جنت کا مالک بنایا گیا ہے تو وہ بھی بہت بڑی عطا ہے۔ جنت میں ایک بڑی نہر ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مالک بنایا گیا ہے تو وہ بھی بڑی عطا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، تو نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو منصب عطا کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ اور یہاں پر کوثر سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ سابقہ جو کتابیں ہیں انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں وہ بھی اپنے زمانے میں ان کتابوں کی اہمیت مسلم رہی ہے، لیکن جو جامعیت اس کتاب کی ہے، جو تعلیمات اس کتاب کی ہیں، جو معارف اس کتاب میں سمیٹے گئے ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں۔ اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر کوثر سے پہلے قرآن کریم جو ہے نا وہ اس کو محذوف مانا جائے گا، یعنی آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہے۔ حضرات عزیز وقار، اور اس سے مراد علماء کرام یہ بھی لیتے ہیں، حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے
قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہوئے مختلف اشیاء کا ذکر کیا ہے کہ کوثر سے پہلے کیا کیا چیزیں محذوف مانی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر دین اسلام کو محذوف مانا جائے، یعنی انا اعطیناک الکوثر سے پہلے الاسلام کو محفوظ مانا جائے، الاسلام کو محذوف مانا جائے۔ حضرات عزیز وقار، اس کا معنی اور مفہوم پھر کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تکمیل فرمانے والے ہیں، اور وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے آ کر اس دین کی تبلیغ کی، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اطہر نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اس سے مراد ہوں، یعنی کوثر سے پہلے صحابہ کا لفظ جو ہے نا وہ یہاں اگر محذوف مانا جائے تو صحابہ کرام کی کثرت مراد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر صحابہ ہیں وہ کسی اور نبی کے صحابہ نہیں ہیں، کسی اور نبی کو اتنے صحابی نہیں ملے، اور اتنی محبت کرنے والے صحاب کسی اور نبی کو نہیں ملے جتنے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، یہاں پر کثرت اصحاب بھی مراد ہے، اور یہاں پر ایک اور مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں انا اعطیناک الکوثر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع ذکر ہے وہ مراد لیا جائے، یعنی آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو آپ کی رفعت ذکر ہے وہ یہاں پر محذوف مانی جائے گی، اور اس سے مراد وہ رفعت ذکر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بہت زیادہ بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں آپ کا چرچا فرما دیا ہے، ساری کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جس طرح اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور کی ایسی شان نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا نور ہے، جس نے آپ کی اللہ تک رہنمائی کی اور ماں سوائے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دل ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے روشن اور منور ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ انا اعطیناک الکوثر میں الکوثر سے پہلے مقام محمود کو محذوف مانا جائے، یعنی آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا ہے۔ اور یا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے اگر دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ الکوثر سے پہلے الخیر کو محذوف مانا جائے، خیر کثیر کو محذوف مانا جائے، یعنی انا اعطیناک الکوثر میں یہ مراد ہے کہ آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ حضرت عزیز وقار، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ الکوثر کے متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یعنی ظاہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں الکوثر میں داخل فرما دی ہیں، یعنی ظاہری نعمتوں سے مراد دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں ہیں، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ علم لدنیہ ہے جو بغیر کسب کے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ تمام قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں جو الکوثر کے لفظ میں محذوف کر دی گئی ہیں۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی سے ملتی جلتی تشریح فرمائی ہے، اور حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہی ہے، اور اس سے مراد دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہیں، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بے شک ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پر امت کا لفظ بھی محذوف مانا جا سکتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو جو امت عطا فرمائی ہے وہ بھی بے حد و بے حساب ہے، جو صحابہ عطا فرمائے ہیں وہ بھی بے حد و بے حساب ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی بے حد و بے حساب ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ معجزات بھی بے حد و بے حساب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حلم عطا فرمایا، آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کو جود و کرم عطا فرمایا، آپ کو عفو درگزر کی نعمت عطا فرمائی. جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ بے حد و بے حساب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائیں ان کا ذکر الکوثر میں فرما دیا. الکوثر کا جو لفظ ہے یہ اپنے معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے.